اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من، آج نومبر 1983 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القلم کی آیت 42 سے ہو رہا ہے، 68/42۔ سابقہ آیات میں حق و باطل کی کشمکش کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اور ایسا نظر آتا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور کی کشمکش اور کشاکش تھی مخالفین کے ساتھ، اس کی آخری منازل کا ذکر نظر آتا ہے، کیونکہ نتائج کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور وہ لوگ جو اتنے عرصے تک اپنی سرکشی، تمرد اور استبداد کے عالم میں مخالفت کر رہے تھے، ان کو شکست ہوئی ہے، بڑی سخت شکست ہے، بڑی ناکامیاں ہیں ان کے لیے۔ اور جماعت مومنین جنہوں نے اتنا عرصہ اس قدر مشقتوں، مصیبتوں، صعوبتوں میں گزارا ہے، وہ اپنے حسن عمل کے خوشگوار نتائج سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ پچھلی آیتوں میں یہ کچھ چلا آ رہا تھا، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا، یہ 2 پارے آخری جو ہیں ان میں بیشتر اسی کشمکش اور اس کے نتائج کا ذکر زیادہ نمایاں حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ تو وہ جو ظہور نتائج کا وقت ہے، پھر 2 لفظوں کو دوہرا دوں، قرآن کریم نے یہ سارا ذکر کرنے کے بعد جسے کہا جاتا ہے کہ جہنم کا ذکر ہے، کہا کذالک العذاب ولا عذاب الآخرت اکبر۔ یہ عذاب، یہ تباہی اس دنیا کی ہے، آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ تو جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہر بات کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ قیامت میں ہی جا کے سامنے آئے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے اس قسم کی تباہیوں کا جو ان کے اوپر مسلط ہوئی تھی، کہ یہ اس دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، وہ آخرت میں جا کے ہوگا۔ تو یہ عذاب اسی دنیا میں قوموں کی شکست کا، تباہی کا، ذلت کا، خواری کا، محتاجی کا، محرومی کا عذاب ہے، تو اس دنیا میں آتا ہے غلط نظام کے نتیجے میں، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اسی تسلسل میں اب اگلی آیت ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ یہاں یہ 2 لفظ آئے ہیں، یکشف عن ساق، کشف ساق۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، پنڈلی کو ننگا کر دینا، ظاہر کر دینا۔ یہ محاورہ ہے عربوں کے ہاں کہ جب کہیں مقابلہ، کشمکش شدت پر پہنچ جائے، گھمسان کا رن پڑنا جو ہمارے ہاں محاورہ ہے، ایسی سختی کے عالم میں وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں نظر یوں آتا ہے، محاورہ ان کے ہاں ہوا تھا اس طرح سے۔ تو عربوں کا لباس تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو ٹخنوں تک ڈھیلا ڈھالا، تہمت سے بھی زیادہ اوپر سے نیچے تک ہوتا ہے، اور اس قسم کے مارکے میں جب شدت سے مقابلہ ہو اور بھاگنا پڑے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو اٹھا کے بھاگ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو تہمت باندھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ایسے وقت میں انہیں بھی بھاگنا پڑے کہیں تو وہ تہمت کو اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ شلواروں کو بھی اٹھاتے ہیں۔ ساڈے پنجابی جو ٹونگ لینا کہندے سن، کہ ذرا ٹونگ لاؤ یہ جو، اور اس سے پنڈلی کا ننگا ہونا، تو وہ تو ان کے ہاں کا تو لباس ہی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ تو وہ بھاگ ہی نہیں سکتے تھے جب تک اسے اٹھا نہ لیں، اور اس کے اٹھانے سے بہرحال پنڈلی ننگی ہو جاتی تھی۔ تو اس سے یعنی نظر یہ آتا ہے کہ اس سے محاورہ تھا ان کے ہاں یہ، کہ جب شدت کی سختی کہیں ہو، مارکا ہو، پریشانی ہو، کشمکش ہو، تو اس میں یہ کہا کرتے تھے
کہ وہاں تو پنڈلیاں بھی ننگی ہو گئیں. تو اس محاورے کی روح سے بتایا ہے قرآن نے، یہ جو شدت سی مار کا آرائی کی، اس کا نقشہ ان دو لفظوں میں کھینچا. لیکن ہمارے ہاں تو آپ ترجمے میں بھی یہ دیکھیں گے اور پھر تفسیروں میں تو یہ ہوگا، جب یہ قیامت کا ہی ذکر ہوگا تو پھر یہ پنڈلی کا، تو پھر وہاں یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہاں کے متکبر اور سرکش تھے، وہاں قیامت میں بھی اسی طرح سے سرکشی، اسی طرح سر اٹھائے ہوئے تکبر کے فخر کے ساتھ خدا کے سامنے آئیں گے، جھکیں گے نہیں کسی طرح سے بھی. تو پھر یہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، روایت، کہ پھر خدا اپنی پنڈلی کو ننگا کرے گا اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ سب سجدے میں گر جائیں گے. اب اس کے متعلق کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا اپنی پنڈلی کو ننگا کرے گا. دین کی عمارت ساری استوار ہوتی ہے خدا کے صحیح تصور پر. مختلف مذاہب میں اگر آپ کہیں تو اسلام کو اگر مذہب کی صفوں میں لانا ہے، دین تو کوئی اور ہے نہیں، تو اس میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا ہے کسی قوم کے اندر. یہی نہیں کہ اس سے آگے یہ چلتا ہے کہ مذہب کس قسم کا ہے، بلکہ وہ ایک مغربی مفکر ہے. یقین سے نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ لاک تھا یا ہیوم تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس قوم نے اپنی پرستش کے لیے کس قسم کا معبود تجویز کر دیا تھا، تو میں اس قوم کی تہذیب و تمدن و ثقافت کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا. گویا یہ اتنی اہم چیز ہے خدا کا تصور. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا ان چیزوں کا. ہم نے نہ وہ تصور کے متعلق کبھی تحقیق کی، کبھی معلوم کیا کہ یہ بات کیا ہے. ہم تو ایمان بھی نہیں لائے ہوئے خدا کے اوپر. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان چلے جا رہے ہیں. وہی جو چند رسومات ہیں مسلمانوں کی وہی ہیں جو بجا لاتے ہوئے آخر تک تجویز و تکفین کا مرحلہ آ جاتا ہے. پیدا ہوئے تو کان میں اذان دی، مر گئے تو جنازہ پڑھ لیا. خدا کا تصور بنیاد ہے دین کی، مذہب کی، تہذیب کی، تمدن کی، ثقافت کی اور پھر سیاست کی. تو یہ جو تصور ہے خدا کا کہ قیامت میں کسی اور طریق سے یہ لوگ جھکیں گے نہیں تو خدا اپنی پنڈلی ننگی کر دے گا، تو کس قسم کا خدا سامنے آتا ہے اس سے ہمارے؟ خدا اور اس کی پنڈلی پھر وہ کپڑا اس سے اٹھا کے ننگی کر دے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کو ان حدیث کی روح سے سمجھنا چاہیے، تو اس میں یہ لکھا ہے. اور صحائح ستہ 6 صحیح کتابیں جو ہیں ان میں سے صحیحین جو ہیں بخاری اور مسلم ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اگر آپ اسے نہ مانیں کہ صاحب خدا اپنی پنڈلی ننگی کر دے گا تو اس عقیدے کی روح سے آپ مسلمان ہی نہیں رہتے. انہی احادیث روایات پہ آپ کی تفاسیر مبنی ہے. جن مستند تفاسیر جن کو کہا جاتا ہے ان کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں یہی لکھا ملے گا آپ کو کہ خدا اپنی پنڈلی ننگا کرے گا. تو کہا یہ کہ وہ اسی زبان کے محاورے کے مطابق کہ اس روز شدت اختیار کر جائے گی، انتہا تک پہنچ جائے گی ان کی پریشانی، ان کی مصیبتوں کی حالت. مشورہ دینے والے مشورہ دیں گے اس وقت کہ اب بھی جھک جاؤ، لیکن وہ اپنی ضد میں ایسے اڑے ہوئے ہوں گے کہ وہاں بھی جھکنا نہیں جائیں گے. یہ عجیب قسم کی قوم تھی. ہمیں تو اس تاریخ کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ جو کشمکش تھی، حضور کو جو تصادمات تھے، مزاحمت جو ہو رہی تھی، کون سے لوگ تھے، کس قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ یہ واسطہ پڑا ہوا تھا. یہ نہ جھکنے والے لوگوں کی کیفیت یہ جو بدر کے میدان میں ابو جہل کا سر کاٹنے لگے، وہ 2 لڑکے تھے چھاتی میں بیٹھ کے وہ سر کاٹنے لگے، تو اس نے کہا کہ یہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا، یہاں سے. انہوں نے کہا یہاں تو یہ ہڈیاں ہیں، اس میں تو بڑی تکلیف ہوگی، یہ کیوں کہتے ہو تم؟ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ
میدان جنگ میں جو مرنے والے ہوتے تھے ان کے سروں کو نیزے پہ ٹانگ کے تو ان کا جلوس نکالا کرتے تھے. تو اس نے کہا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ جلوس نکلے گا تو میرا سر باقیوں سے اتنا اونچا نظر آئے گا. یہ تھی وہ قوم جس کے ساتھ پالا پڑا تھا کہ اس وقت میری ہڈیاں کیوں نہ کٹ جائیں اور اتنی تکلیف کیوں نہ ہو جائے، مرنے کے بعد اس جلوس میں میرا سر ذرا اونچا رہے. تو یہ سر اونچا رکھنے کی ذہنیت تو ان کے ہاں یہاں تک جاتی تھی. یہ کہا ہے کہ کیفیت یہ ہوگی جیسی وہ کشف ساقطی ہوتی ہے بھاگنے کی میدان جنگ سے، مصیبتوں کا یہ عالم. اور اس میں بھی اگر کوئی ان سے کہتا تھا کہ وہ اب بھی جھک جاؤ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی وہ بات ٹھیک ہے، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. لیکن یہ ضد تھی، تکبر تھا، استکبار تھا. جیسا کہ وہ فرعون کے معاملے میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ دل سے مانتے تھے کہ حضرت موسیٰ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ جو فرعونیت کے نخوت اور تکبر تھی وہ سر نہیں جھکنے دیتی تھی. اور دوسری جگہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ ہی فرسٹ امپریشن میں یہ بات کہی کہ ہم نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد پھر ساری عمر یہی کہتے رہیں گے ہم نہیں مانتے. اس لیے نہیں کہ اس کے بعد وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مان تو جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بات کہہ دی تھی ایک دفعہ اب اس بات سے ہٹنے میں اپنی بڑی ہزیمت محسوس کریں گے، ندامت محسوس کریں گے. یہ جو فالس پریسٹیج کا، جھوٹی عزت کا، عزت الاسم کہتا ہے قرآن اس کو، کہ اس کا شکار ہوتے ہیں. یہ ذہنیت اگر نہ بدلی جائے تو حق اور صداقت کو اگر وہ ذہنی طور پہ سمجھ بھی نہیں پہ صحیح ہے، یہ جو احساس ہوتا ہے، یہ تکبر کا احساس، برتری کا احساس، وہ نہیں جھکنے دیتا. تو کہا کیفیت یہ ہے کہ وہاں مار کا آرائی میں کیفیت تو کشف ساق تک کی آ جائے گی. کوئی مشورہ بھی دے گا کہ اب بھی تسلیم کر دی جائے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر نہیں مانیں گے، جھکیں گے نہیں. وہ تباہی سے بچنے کا سامان اس وقت بھی نہیں کریں گے. یہ ہے یہ یستطیعون خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلۃ. کیفیت یہ کہ شکست سے، ندامت سے آنکھیں جھکی ہوئی، جیسے یہ بھی محاورہ ہے روسیاہی جسے کہتے ہیں، ندامت کی، شرم کی، چہرے پہ کالک ملی ہوئی جسے کہتے ہیں، اس قدر ذلیل و خوار. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. یہ اس زمانے میں جب ابھی انہوں نے یہ شکست نہیں کھائی تھی، اچھے بھلے تھے، اس زمانے میں ان کو دعوت دی جاتی تھی صداقت کی طرف، اسلام کی طرف. اس وقت یہ نہیں مانتے تھے، اب بھی اسی نخوت کے جذبے کے ماتحت یہ کہتے ہیں کہ اب کیا ماننا ہے صاحب. یہ جو جذبہ اصل میں نسب کا جذبہ تھا ان کے ہاں، تفاخر نسبی تھی، لیکن یہ اس قدر ان کے رگ و پے میں سراد کر چکا ہوا تھا کہ وہ ہماری تاریخ کے اندر جب ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے، تو وہ تو بہرحال فرقہ دارانہ مجھے بحث نہیں باز کرنے کی، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیوں کے ہاں کی تاریخ میں تو یہی ہے کہ آپ کے چچا تھے، تعلقات ایسے تھے. تو آخری وقت میں آپ نے ان سے کہا چچا سے کہ آپ تو میری زندگی کو آپ کے سامنے گزری ہے، آپ کے ہاتھوں میں میری پرورش ہوئی ہے، آپ جانتے بھی ہیں، میری جو دعوت ہے اس کو بھی آپ جانتے ہیں، تو آخری وقت ہے، اب تو اسے تسلیم کر لیجئے. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ٹھیک ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے، لیکن اس وقت میں نے اگر تسلیم کیا قوم یہ کہے گی کہ موت سے ڈر کے ایمان قبول کر لیا، اس لیے جانے دو. یہ عین اس قوم کی ذہنیت کی ترجمانی کرتی ہے یہ چیز. اور آج بھی جو بڑے بڑے آپ کو ہاں فنے خاں ہوتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دل سے وہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جھکنا نہیں چاہتے. اور اصل ذہنیت یہی ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ صداقت وہاں موجود ہے تو پھر یہ جھوٹا فخر اور تکبر جو ہے اس سے الگ ہٹ کر اس کے سامنے جھک جائے. اس وقت جھکنا ہی عین بزرگی اور عظمت ہے. لیکن یہ جو ابتدا ہوتی تھی نسلی اور نسبی تفاخر کی ان کے ہاں، اور پھر وہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کے ہاں سچ کے ماننے کے راستے میں آڑے آتی تھی.
آج بھی وہی کیفیت ہوتی ہے لوگوں کی. کہا یہ ان کی کیفیت. اور آگے یہ بات رسول اللہ سے کہا گیا کہ آپ ان سے نہ گھبرائیے، آپ اپنے پروگرام پر اسی طرح استقامت سے کار فرما رہیے. باقی رہے یہ ایک لفظ ہے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيث، جو لوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں صداقت کی، انہیں میرے حوالے کر دو. تو آپ سوچ لیجئے جن نے پھر خدا کا حوالہ کر دیا، چھوڑ دو انہیں میرے ہاں سے، میں جن کہنے نا میں آپ سجھ لاں گا انہاں نال، وہ میں سمجھ لوں گا. جو محاورہ ہے تو وہ سجھ لین کی جیڑی گل ہے نا، وہ سمجھ لینے کی بات نہیں بنتی. بیٹیو ٹھیک ہے نا. اور کیا انداز ہے بات کہنے کا کہ آپ اپنے پروگرام پہ چلے جائیے، ان کے متعلق وری نہ کیجئے، انہیں میرے حوالے کر دیجئے. آپ سوچ لیجئے کہ پھر جس مجرم کو خدا کے حوالے کر دیا جائے کہ آپ نپٹ لیجئے اس سے، تو پھر اس کا اندام کیا ہوگا. کیا انداز ہے قرآن کی بات کرنے کا. انہیں میرے حوالے کر دیجئے صاحب. کیا کروں گا میں ان کے ساتھ؟ جھپٹ کا ٹینٹرا نہیں دبا دوں گا. بڑی عجیب چیز ہے صاحب. یہ قانون مکافات تو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، انسان کے ہر عمل کا نتیجہ، قوموں کی روش کا نتیجہ، غلط نظام کا نتیجہ. لیکن یہ پہلے دن ہی سامنے نہیں آ جاتا، یہ آہستہ 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 بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے نتائج جو ہیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے بھی آتے ہیں غلط نظام کے. وہ شیک کرنا جسے کہتے ہیں، یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اب بھی یہ ممکن ہے سمجھ جائیں، اب بھی اصلاح کر لیں، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. بتدریج یہ چیز ہوتی ہے، فوری طور پر نہیں ہوتی. اور اسی کو مہلت کا وقفہ ریسپائٹ کہا جاتا ہے. اور وہ اصل میں تو مصلحت یہی ہوتی ہے کہ اس دوران میں ادھر سے یہ تاکید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ ان کے ساتھ معاملات قطع تعلق بھی کر لو، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا پیغام پہنچاتے چلے جاؤ تاکہ یہ بات نہ ہو کہ کوئی اس لیے ہلاک ہو جائے کہ اس تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا تھا. تو یہ جو وقفہ ہوتا ہے جس میں یہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف قوم جا رہی ہوتی ہے، قرآن کا پیغام پہنچانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس زمانے میں بھی ان تک پیغام پہنچاتے رہیں. ممکن ہے سعید روحیں ایسی ہوں کہ جو پھر اس پہ آ جائیں اور بچ جائیں تباہی سے. یعنی یہ کوئی خدا کا اپنا فائدہ نہیں ہے. یہ جو حق و صداقت والی جماعت ہے ان کے لیے بھی کوئی یہ نہیں کہ ووٹ سے زیادہ آ جائیں گے، تاکہ یہ بچ جائیں تباہی سے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس پر بھی قطع تعلق معاشرتی تو کر لو ان سے کہ یہ ہیں ہی ایسے، لیکن اس کے باوجود قرآن کا پیغام پہنچاتے جاؤ تاکہ کوئی شخص اس لیے ہلاک نہ ہو جائے کہ حق کی آواز اس کے کان تک نہیں پہنچی تھی. تو گویا یہ جو وقفہ ہوتا ہے مہلت کا، اس میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ ممکن ہے یہ لوگ اب بھی سعادت میں، لیکن وہ نہیں سنتے ہیں، نہیں مانتے. ان کی ضد، ان کی نخوت، ان کا تکبر اسے نہیں آنے دیتا. وہ اپنی غلط روش میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس غلط فریب نفس میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں تباہ ہو جائے گا، ہمارا تو کچھ بگڑ نہیں رہا. اس میں بھی ان کو مغالطہ لگ جاتا ہے. تو یہ جو آہستہ آہستہ آگے جانا ہے نا، قرآن کی لفظی ندرت کاریوں کا بھی یہاں دیکھیے ایک لفظ جو ہے. کہا تو یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو، میں نپٹ لوں گا. لیکن وہ میں نے کہا ہے نا کہ بتدریج آؤں گا، یہ ایک لفظ ہے. اس لفظ کو بھی آپ جلدی سے نہیں بول سکتے، اس میں بھی درجہ بدرجہ قدم بقدم آگے آنا پڑتا ہے. لفظ ہے سنستدرجہم، یہ ہے اسلوب بیان قرآن کا. یعنی اس لفظ کو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ یوں جھٹکے سے آگے چلے جائیں، بڑھ ہی نہیں سکتے آپ. ایک ایک حرف اس کا آپ کو بولنا پڑتا ہے. یہ درجہ بدرجہ تو پھر اس کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لفظ کو بولتے ہوئے سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہ درجہ بدرجہ کی بات ہے. پھر سن لیجئے، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، میرے حوالے کر دو. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، بتدریج لیتا چلا آؤں گا.
کہاں سے؟ من حیث لا یعلمون، وہاں سے تباہی آئے گی پھر اس کا جس کو یہ جانتے بھی نہیں ہے کہ کدھر سے آیا کرتی ہے، لیکن آئے گی اسی طرح درجہ بترجہ بتدریج آئے گی، یک لخت نہیں آئے گی۔ یہی ہوتا ہے غلط نظام جو ہے اس کی تباہی آخر الامر جو وہ آتی ہی بتدریج ہے، کیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے ان چیزوں کا، اسی دن اسی وقت اسی جھٹکے میں نہیں یہ ہو جاتا۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کیا بات ہے۔ واملی لہم، مہلت اور رسی دراز کر دو، مہلت کا وقفہ اور لمبا کر دو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ ہماری ناکامی ہے۔ انا کیدی متین، میری تدبیر بڑی محکم ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ وقفے کا وقت، یہ لمبا عرصہ جو ہے اس سے کچھ نہیں بگڑتا، کوئی بات نہیں۔ انا کیدی متین، کہا یہ اس طرح سے جو تم سے بھاگ رہے ہیں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا تو کچھ معاوضہ مانگتا ہے اپنی تبلیغ کا ان سے کہ یہ اس کو بیگار سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں، تم سے بھاگتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ خاص طور پہ سورہ ہود میں جو انبیاء کرام کے اتنی داستانیں آئی ہیں، ہر نبی کی پہلی پکار یا پہلی دعوت یا پہلے الفاظ یہ ہوتے تھے عبد اللہ، معصومیت صرف خدا کی اختیار کرو، اور اگلے لفظ ہوتے تھے کہ میں اس کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہر نبی پہلا فکرہ یہ کہتا تھا اپنی قوم سے، تو اس سے نظر آیا کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ جو کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اس اتنی مشقت اٹھاتا ہے تمہارے لیے، ذرا سا بھی انسان ضد و تعصب سے ہٹ کے سوچے تو ہوگا کہ اس کے اخلاص کے اوپر تو نگاہ رکھو، اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں، اتنی مصیبت اٹھا رہا ہے ہمارے لیے، تو سوچ تو لیجیے یہ کیوں کر رہا ہے ایسا۔ وہ اسی لیے تو وہ پچھلی آیات میں آیا تھا نا، وہ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہے ملتا کچھ نہیں، کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں لوں گا، مشقتیں اٹھا رہا ہے، گھر سے کھا رہا ہے، مار پڑ رہی ہے، پٹ رہا ہے، گالیاں پڑ رہی ہیں، اور کوئی اس میں نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی منفعت بھی ہو، کوئی اس کو فائدہ بھی اس کا ہوتا ہو، تو یہ ایسا ہی نظر آتا ہے نا ان کو، ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار، اس قسم کے دیوانے جو ہے ان پہ ہزار فرزانگیاں نصاور ہو جاتی ہیں۔ انا قیدی متین ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کہا ظاہر تو یہ نظر ہے آ رہا ہے کہ تباہی کی طرف یہ جا رہے ہیں، تو کیا ان کے ہاں کوئی ایسی کتاب رکھی ہے جس میں غیب کا علم ہے کہ وہاں سے یہ دیکھ لیتے ہیں جا کے کہ نہیں اصل میں یہ کامیابیاں، سرفرازیاں، خوشگواریاں ہمارے ہی لیے لکھی ہوئی ہیں؟ تو کیا کوئی غیب کا ایسا علم ہے؟ اب دیکھیے یہ بات جو بتائی کہ اگر ذرا بھی آنکھیں کھول کے دیکھیں تو ان کو یہ غیب تو آنکھوں سے پنہا کا نام ہے، شہود میں جو چیز سامنے نظر آئے گی وہ نظر آئے گی ہے کہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ غلط نظام کی کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ غلط نظام ہے، غلط نتائج کی طرف سے تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ تو یہی ہے نا کہ غیب سے کوئی بات ایسی ان کے پاس ہو جو انہیں بتائے کہ نہیں یہ غلط ہے جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، آخر الامر کامیابیاں ہمارے حصے میں آئیں گی۔ کوئی غیب کی کتاب ہے ان کے پاس؟ قرآن جو کچھ ان لوگوں کے متعلق کہتا تھا وہ سب ہمارے اوپر اطلاق ہوتا ہے اس کا۔ بیماری آتی ہے ٹھیک ہے، تدبیر کرنی ہے، علاج کرائیے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر حضرت صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں کہ حضرت صاحب اچھا ہو جائے گا، یہ غیب کی پوچھتے ہیں۔ ہم نے بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس قسم کی، ہر بات کے متعلق ہم پوچھتے ہیں حضرت صاحب سے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں، حتیٰ کہ اس کے رسول کو بھی نہیں، اتنا ہی اس کو ہوتا ہے جتنا وحی کے ذریعے اسے بتایا جاتا ہے، اس سے زائد بالکل نہیں۔ ان کے متعلق ہم کہتے تھے کہ جا کے رات کو پھر کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے انہوں نے چھپا کے، اس کو پھر دیکھتے ہیں، اس میں سے فال نکالتے ہیں، آپ کو پتہ فال نکالتے ہیں، استخارے کرتے ہیں، حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں، غیب کی بات کو شہود میں لاتے ہیں، جو سامنے ہے اسے وہ تو نظر نہیں آتا، اس سے تو آنکھیں بند کرتے ہیں، اور غیب کے متعلق ادھر ادھر سے پھر
تو لگاتے چلے جاتے ہیں. کہا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. فاصبر لحکم ربک، ان تمام چیزوں کو برداشت کرو، استقامت سے جمے رہو اپنے پروگرام کے لیے اور انتظار کرو خدا کے فیصلے کا. ولا تکن کصاحب الحوت، عجیب جگہ چیز ہے جہاں کہا ہے کہ استقامت سے جمے رہو. جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ان کے داستانوں میں حضرت یونس علیہ السلام ایسے ہیں جہاں ایک تھوڑی سی اجتہادی غلطی ان سے ہو گئی تھی. معاف رکھیے، معصیت نہیں تھی، خدا کے حکم کی نافرما برداری نہیں تھی، ایک فیصلے کی غلطی تھی. ہر رسول کے ضمن میں نظر یہ آتا ہے کہ وہ جس قوم میں پیدا ہوتا ہے وہیں اپنا سلسلہ تعلیم کا اور مشن کا ابتدا کرتا ہے، جاری رکھتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس میں معاشرے میں جتنی سعید روحیں تھیں وہ ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں، حق و صداقت قبول کر لیتی ہیں، باقی صرف اندھی مخالفت میں لیے باقی رہ جاتے ہیں. تو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں اب اس انقلاب کے بار آور ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. تو اس وقت پھر خدا کے حکم سے وہ نبی اپنی جماعت کو لے کر اس مقام سے کسی دوسرے مقام کی طرف چلا جاتا ہے جہاں اس کے اس پروگرام کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اسے ہجرت کہتے ہیں. یہ مکان ہی چھوڑنا نہیں ہوتا، سب کچھ چھوڑنا ہوتا ہے. تو یہ پھر وہاں چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو وقت متعین کرتا ہے یہ خدا کے حکم سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ادھر چلا جائے. حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں ایک بات ہے کہ ان کی قوم جب انتہا تک پہنچ گئی مخالفت میں تو انہوں نے آج خود فیصلہ کر لیا اور اس قوم کو چھوڑ کے وہ نکل گئے وہاں سے. اور پھر آگے وہ قصہ ہے کہ وہ مصیبت میں پھنس گئے. وہ دریا میں، وہ کشتی میں سے دریا میں گر گئے تھے، مچھلی نے اپنے منہ میں ان کو لے لیا تھا، نگل نہیں لیا تھا، وہ بات نہیں ہے. اور وہ تو وہاں بھی پھر وہ صورت سامنے آئے گی تو میں عرض کروں گا جو کہتے تھے کہ پھر وہاں انہوں نے تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پھر تسبیح پڑھنے کے وہ مسبحین ہے قرآن نے کہا ہے، اس کے معنی ہے تیراک ہونا. یہ سبحان کے معنی ہوتا ہے بہت تیزی سے تیراکی، پورا ہاتھ پھیلا کے جو تیراکی ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. جو تسبیح آپ کے ہاں بن گئی ہے تو وہاں یہ چیز ہے کہ اس نے ہمت کی، وہ نکلا نہیں تھا، مچھلی کے صرف منہ میں تھا. اگر وہ اتنا تیراک نہ ہوتا تو وہ قیامت تک وہی رہتا، کھا جاتی مچھلی اس کو. تو پھر وہ ایک موج، دریا کی ایک موج نے ان کو لبے ساحل الٹ دیا. وہ خشکی کے اوپر وہ آ گئے، لیکن حالت جو ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے. دریا میں غرقابی کی کیفیت، مچھلی کے منہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی مچھلی ہوگی ویل جیسی، اس میں سے چھٹکارا، پھر اس کے بعد تیر کے باہر آنا. تو وہ نیم مردہ سے ہو رہے تھے. وہاں قرآن نے بتایا ہے کہ وہاں ایک بیل تھی اس کے سائے میں. تو وہاں یہ بات یہ کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اندازہ غلط لگایا وہاں سے آنے کا. وہاں کہا گیا کہ وہ قوم تو تھوڑا سا بھی اگر تم انتظار کر لیتے تو وہ قوم پوری کی پوری ہی مان لے آتی. اس کی تو کیفیت یہ ہو گئی ہوئی تھی. وہ تو جس طرح دم دیتے ہوئے چاول ہوں نا، ہم بیٹیاں سمجھیں گی وہ ایک کنی باقی ہوتی ہے. وہ کہا وہ تو وہاں ان کی تو کیفیت یہ ہو گئی تھی اور تم جی چھوڑ بیٹھے، دل برداشتہ ہو گئے اور خود ہی فیصلہ کر لیا. فیصلہ غلط تھا، چلو جاؤ وہاں جا کے ان سے پروگرام بناؤ. یعنی یہ ایک واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ انبیاء سابقہ نے جو کچھ کیا یہ کچھ کیا ہے، اسی طرح سے تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا، استقامت پہ رہنا ہوگا. یا کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے، گھبراؤ نہیں، انجام کار کامیابی تمہاری ہوگی. لیکن اس میں ایک استثناء ہے حضرت یونس علیہ السلام سے، جو قبل از وقت گھبرا کر یا دل برداشتہ ہو کر مایوس ہو کر جو بھی جی میں آئے کہیے، وہ قبل از وقت وہاں سے چلے آئے تھے. فاصبر لحکم ربک، استقامت سے جمع رہو. ہم جانتے ہیں کہ بڑی شدید ہے مخالفت اور مخاصمت. انتظار کرو خدا کے حکم کا. صاحب حوت کی طرح نہ ہو جانا. حوت مچھلی کو کہتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو وہ مچھلی والا پیغمبر بھی کہتے ہیں. اسی لیے تو کہا اس کی طرح نہ کر دینا، جلد بازی سے کام نہ لینا.
دل برداشتہ نہ ہو جانا، اس کی کیفیت تھی اذ نادا وہو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، کہ اگر وہ پھر یہ خدا کی عنایتیں اس کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ ختم ہو گیا ہوا تھا اپنی ایک غلط فیصلے کی روح سے۔ وہ تو یہ تھا کہ چونکہ وہ معصیت نہیں تھی کہ جس کی سزا دینی مقصود تھی، ایک اجتہادی غلطی تھی، تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایسی آتی رہی جس سے ان کی حفاظت ہو گئی، پرورش ہو گئی۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، سرکشی اور معصیت نہیں تھی اس لیے اس کے خدا نے اس کا انتخاب کیا، وہ نبی تھے، نبی رہے، صالحین میں سے بھی خدا نے ان کو کیا۔ لیکن وہ جو ایک چیز تھی کہ قبل از وقت فیصلہ کیا، دل برداشتہ ہو گئے، استقامت چھوڑ دی، یہ کہا ہے کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ اس پروگرام میں آپ اندازہ لگائیے کیا مقامات آتے ہیں کہ خدا کا ایک نبی بھی یونس جیسا گھبرا کر وہاں سے وہ جگہ چھوڑ کے ہجرت کر بیٹھتا۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا، برداشت کیے جاؤ، اور بڑی انتہا تھی برداشت کی بھی۔ اگر ہم حضور اور آپ کے صحابہ کی مکی کی زندگی دیکھتے ہیں تو آج بھی ان کے پڑھنے سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا تھی برداشت کی قوت۔ حضور تو بہرحال یہ انداز سے، جو ساتھی تھے ان کی کیفیت بھی یہ ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ برداشت کیے جاؤ، ہمت سے کام لو، استقامت سے کام لو۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم پیدائشی مسلمان ہو کے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کی حبیب کی امت میں سے ہیں، اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے، یہ مراحل نبیوں کے اور ان کے صحابہ کے ساتھ پیش آئے۔ ہمیں تو کوئی بھی اس میں سے کوئی منزل ایسی نہیں پیش آتی صاحب، کہیں بھی کوئی آزمائش نہیں ہوتی، کوئی مصیبت نہیں کسی قسم کی بھی صاحب۔ یہ ہے ان منازل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا جو ہے وہ تو آسان نہیں ہے، مسلمان کہلانا تو بڑا ہی آسان ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں لگتا، نہ ہینگ نہ پٹکڑی، کصاحب الحوت نہ ہو۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ جو تیغ و سنا کے کجوکے یا زخم ہوتے ہیں ان میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جو تان و تشنیع کے خنجر ہوتے ہیں۔ مرنے والا تو فقط بات سے مر جاتا ہے، یہ ان حربوں کے اوپر بھی اترتے تھے، اور قرآن نے بات بھی نہیں کی کہ ان کی باتیں جو ہیں ان سے یہ صورت ہوگی۔ کہا جس انداز سے یہ تمہیں دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تم پہ اس سے بھی کیا گزرتی ہے۔ عجیب چیز اس قوم کی نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرف تو یہ ان کی جرتیں بصالتیں اس قسم کی کہ نکھرے ہوئے کھلے طور پر دشمن، لیکن اس قسم کے بھی لوگ تھے وہاں۔ مختلف قبائل کا ذکر ہے، یہودیوں کا بھی ہے اس کے اندر، جن کو منافقین کہا گیا ہے، کہ وہ ان حربوں کے اوپر بھی اتر آئے کہ وہ تان و تشنیع بھی دیں، کمینی حرکتیں بھی کریں، اور پھر جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ اس قسم کی نگاہوں سے دیکھیں کہ جگر شک ہو جائے اس سے۔ کہا یہ بھی کوشش کریں گے، اور ساری بات اس لیے یہ کریں گے کہ تم اپنے مقام سے ذرا پھسل جاؤ۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں ان کے متعلق یہ ہے کہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کچھ کمپرومائز کی شکل نکلا ہے، مفاہمت کی نکلا ہے شکل، یعنی پورا زور پہلے لگا لیا کہ شکست دے دیں، وہ نہیں ہو سکا تو پھر اگلا حربہ یہ ہوتا ہے ان کمزوروں کا، اور منافقین ہیں کہ جو مفاہمت کے لیے کہتے ہیں یا مفاہمت پہ آتے ہیں۔ جو حق پر ہوتا ہے وہ مفاہمت کے لیے کسی سے کچھ کہنا تو ایک طرف، وہ تو مفاہمت پہ آتا بھی نہیں ہے، آ سکتا ہی نہیں ہے، وہ چاہے جائے کہ وہ دوسرے سے کہے کہ آئیے کچھ کمپرومائز کر لیں، کچھ تم جھکو کچھ میں جھکتا ہوں، کچھ تم پیچھے ہٹو کچھ میں آگے بڑھتا ہوں۔
یہ وہی کرے گا کہ جو حق پر نہیں ہوگا. یہ مصالحتی اسلام جو ہے، یہ نظریہ ضرورت کا اسلام جسے کہا جاتا ہے، وہ کمپرومائز ہے، وہ مصالحت ہے. جو حق پر ہے وہ مصالحت نہیں کر سکتا. وہ تو جان دے دے گا لیکن 2 اور 2 5 نہیں کہے گا. غور فرمائیے، قرآن ان مقامات پہ کوئی اتنی اہمیت دیتا اس لیے ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے نا. یہ کوئی اس زمانے کی صرف داستان نہیں بیان کر رہا، یہ تاریخ کی کتاب صرف نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا اور پھر آگے بڑھ گیا کہ ہمارا تو واسطہ اس میں کچھ نہیں ہے. طالب علم ہے تو اتنا ہی واسطہ ہے کہ امتحان میں سوال آئے گا تو جواب دینا مجھے ہوگا، کوئی ہمارا ان چیزوں سے تعلق نہیں. یہ ہمارے لیے ہے اور وہ یہی ہے کہ جو حق پر ہے وہ کمپرومائز پہ نہیں اتر سکتا، وہ مفاہمت نہیں کر سکتا، مفاہمت کا تصور بھی نہیں اس کے دل میں آ سکتا. سوال ہی نہیں کہ پھر وہ گفت و شنید کے اوپر اترا ہے اگر وہ حق پہ ہے تو اس کا اس چیز کے اوپر آنا، بلکہ آنا ہی نہیں، وہ تو اس کے لیے دعوت دیتے تھے آپ کو کہ آئیے آپ ہم اس کا کر لیں. تو یہی بات قرآن کہتا ہے کہ ان کے باطل پر ہونے کے لیے تو دلیل ہی یہی ایک کافی ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مقام سے ہٹتے ہیں. اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑ سکتی کہ ہم اپنے مقام سے ہٹتے ہیں. کہا جب تو اس بات پہ بھی نہیں آتا کہ یہ بھی تو ویسے تو ان کی شکست ہوتی ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہم غلطی پر تھے، یہاں پھر کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. یہ مانتے ہی کسی کی نہیں ہے. اب جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی یا اس سے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ ضد میں اور اصول پرستی میں ایک فرق ہوتا ہے. ضدی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہی ہو تو اس پہ اڑا ہوا ہو، وہ اپنی بات کے پچھ میں اڑا ہوا ہوتا ہے، اپنی بات کے اوپر اپنی قوت کے زوم پہ اڑا ہوا ہوتا ہے، تکبر اور استبداد کی ذہنیت کی بنا پہ اپنی چیز میں. یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر ہو. اصول پرست وہ ہوتا ہے کہ جو سمجھنے سوچنے کے بعد حق کو قبول کرے اور پھر اس پر جم کر کھڑا ہو جائے. یہ جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے یقولون ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ سب کچھ سمجھنے سوچنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ روٹی کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں لی جائے گی، وہ ذلت ہے، اس پرواز میں کوتاہی آتی ہے. وہ اس نتیجے پہ پہنچ کر اس کو اپنا ایمان بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کہا ہے ثم استقاموا، پھر اس ایمان پر جم کر کھڑے ہو جائے ہیں. تو آگے ہے کہ ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. صرف ایمان لانے کے اوپر اتفاق نہیں کیا، ثم استقاموا بھی ساتھ کہا ہے. اس کے بعد بڑی بڑی رکاوٹیں، تصادمات، تزاحمات آئیں گے، کشمکش ہوگی، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی. اس وقت پھر اس پر جم کے کھڑے ہو جانا. یہ ہے وہ مقام کے جہاں قرآن کہتا ہے ملائکہ کا نزول ہوگا ان کے اوپر، جو بشارت دیں گے اس بات کی کہ تمہارے لیے خدا نے پہلے سے ہی تیار کر رکھا ہے، تم تو مہمان ہوگے خدا کے. اس نے مہمانوں کی تواضع کے لیے بڑے حسین و شاداب سامان تیار کر رکھے ہیں، جنات عدن، استقامت. لیکن میں نے عرض کیا عزیزان ایمان، یہ تو اس وقت مقام آتا ہے جب پہلے آپ کسی چیز کو، حق و صداقت کو آپ اس طرح سے قبول کریں کہ دل اور دماغ کا اطمینان اس سے ہو جائے. پھر اگلا مرحلہ آتا ہے نا صداقت کا. ورنہ صبح کو بات کی، شام کو پھر گئے. تو یہ تو شیوا ان لوگوں کا ہے جن کو پتہ نہیں کہ ایمان اور یقین کہتے کس کو ہے. تو جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ لوگ پہلے یہ بات کہ یہ پٹتا ہے، ماریں کھاتا ہے، گالیاں سہتا ہے، سب کچھ برداشت کرتا ہے اور کچھ نہیں مانگتا، کوئی اس کا معاوضہ نہیں ہے. وہ تو تجسس کے بعد سراغ رسانی سے بھی دیکھتے ہوں گے کہ کوئی کسی قسم کا غائبانہ ہی کوئی مفاد اس کا اس میں ہو، کچھ نہیں نظر آتا. تو ایک تو اس مقام پہ وہ کہتے تھے کہ پاگل ہے جس کو آپ نے نفع نقصان کا بھی پرواہ نہیں. دوسری یہاں بات کہ کمپرومائز پہ ہم کہتے ہیں ہم یہ لڑائی بند کر دیں گے، یہ کشمکش ختم ہو جائے گی،
یہ مصیبتیں، ان مصیبتوں کے مرحلے تمہارے سامنے سے ختم ہو جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں اس کو، اور یہ اس پہ بھی کہتا ہے کہ نہیں صاحب میں تو نہیں چھوڑ سکتا آپ کی، میں اس پہ ذرا کمپرومائز بھی نہیں کر سکتا تم سے. تو جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہی کہہ کے اٹھ گئے ہوں گے کہ بڑا ہی ضدی ہے، تو اسی کے لیے لفظ پھر وہی ان کے ہاں کا ہے کہ بالکل مجنون ہے، پاگل ہے. اور یہ کچھ کہنے کے بعد اگلی بات آئی جس پر آیت کا خاتمہ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ نہ سورت کا خاتمہ، کہ قرآن کریم میں سورتوں کے آخری آیات جو ہوتی ہیں ان میں ایک نچوڑ دیا ہوتا ہے اس پیغام کا جو اس سورت کے اندر دیا جاتا ہے. یہ ساری کشمکش وہاں ہوئی، یہ سب کچھ یہ آیا، یہ قوم نہیں مان رہی، آخر تک زور لگا دیا. تو کہا یہاں پھر آگے مایوسی کی بات ہوتی ہے کہ میں ناکام رہ گیا. دیکھیے عزیزان من کہ کس بات کا اطمینان ہے جو دلایا جاتا. کہا کہ یہ پیغام تمہارا اور یہ مشن تمہارا یہ محدود نہیں ہے اسی رقبے پہ، اسی وطن پہ، اسی ملک پہ، اسی قوم کے ساتھ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو پوری نوع انسانی کے لیے. یہاں نہیں، اگر یہ لوگ مانتے تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس مشن کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پوری روئے زمین میری مسجد ہے، کیا بات ہے، تم نہیں، ملک خدا تنگ نیست، اور وہ کام ہوں گے اور قوم آ جائے گی وہ اس کو تسلیم کرے گی. تو غم تو اس بات کا ہونا چاہیے، غم تو اس کو ہونا چاہیے جس کے لیے یہ ہو کہ یہی 4 گاہک تھے، یہ مڑ گئے دکان سے، تو اس کے بعد یہ سودا کیسے بیچے گا؟ سودا بیچنے کی تو بات ہی نہیں ہے، تم تو ان کے بھلے کی کہہ رہے تھے. یہ اگر نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں. یہ ان ہوا ذکر للعالمین، یہ بڑی عظیم چیز ہے. قرآن کے خدا کا تصور رب العالمین، کسی ایک قوم کا، کسی گروہ کا، کسی جماعت کا، کسی نظام کا، کسی فرقے کا، کسی پارٹی کا رب نہیں، تمام نوع انسانی کا رب. اس کا رسول رحمت للعالمین، کسی ایک جماعت کے لیے رحمت نہیں، وہ تمام اقوام عالم کے لیے رحمت ہوگا. اس کا قرآن ذکر للعالمین. اب ذکر کے معنی اگر گائیڈنس یا رہنمائی یا دہانی ہے یہ بھی لیجئے، اور ذکر کے معنی اگر شرف اور اجتباء لیجئے، یہ بھی معنی ہے نا عربی زبان میں ذکر کے. تو یہ جو پوری انسانیت کے لیے باعث عزت افزائی ہوگا، باعث شرف ہوگا. تو یہ بات نہیں کہ اگر یہ قوم مخاطب مخالفت کرتی ہے اور اسے تسلیم نہیں کرتی تو اس سے یہ نظام فیل ہو جائے گا، یہ پیغام ناکام رہ جائے گا. یہ یہاں ہی کے لیے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے، اور پھر نوع انسانی تو قیامت تک کے لیے ہے نا. ختم نبوت کے بھی معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد اور نبی بھی نہیں آئے گا. نبوت کا اجرا ہے تو کچھ عرصے کے بعد پھر دوسرے نبی کی نبوت کا دور شروع ہو جاتا ہے. وہ ہو سکتا ہے قوم بھی اس کی دوسری ہو، ملک بھی دوسرا ہو، جماعت اپنی بھی دوسری ہو، لیکن جب نبوت کا خاتمہ ہو گیا تو ختم نبوت تو بعد پھر پیغام رسالت ہی باقی رہتا ہے. وہ غیر متبدل ہے، تمت ہے، مکمل ہے، غیر متبدل ہے، محفوظ ہے. کوئی نبی بھی نہیں آئے گا جو دوسرا پیغام دے گا. اور اگر یہ قوم مخاطب جو تمہاری ہے یہ اس کو اپنا کے اس کو عملاً متشکل نہیں کرتی، اس نظام کا کچھ نہیں بگڑتا. قرآن نے کئی مقامات پہ کہا ہے کہ یہ کرو گے تو یستبدل قوم، تمہاری جگہ دوسری قوم لے لے گی، اور وہ کہا ہے کہ وہ پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی. یعنی یہ سبسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے کہ اسی قسم کی ایک اور قوم آ جائے. یہ جو بزور شمشیر یا قوت کے زور پہ جو مملکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ تو جس قسم کی مستبد ایک قوم ہوتی ہے اس سے زیادہ مستبد دوسری قوم آتی ہے، اس سے بہتر نہیں ہوتی. لیکن وہ جو پیغام خداوندی کی روح سے جن کو یہ
استخلاف فی الارض جسے کہا گیا نصیب ہوتا ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں استخلاف فی الارض وہ قوم ہوتی ہے جو اس سے بہتر ہوتی ہے کہ جو اپنی سرکشیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے۔ یہ قوم جو اس کی جگہ لیتی ہے اسے کہا جائے گا کہ یہ اس سے بہتر قوم آئی ہے، اور کہا یہ کہ یہ تو پھر اس طرح سے قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ یہ جو عام طور پر ہمارے یہاں کہتی ہیں، یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بھی دنیا میں اتنی ہے اور ان کی کہا جاتا ہے 40 سے بھی زیادہ آزاد مملکتیں اپنی ہیں، لیکن تمام مملکتوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دوسروں کی دست نگر ہیں، ذلیل ہیں، محتاج ہیں، یعنی ایسی دوہری غلامی ان کے ہاں ہے۔ اپنی مملکت، اپنی حکومت جہاں ہے وہاں کے رعایا اپنے ہاں کے جتنے صاحب اقتدار حاکم ہیں وہ ان کی غلام، اور یہ وہ جو یہاں اپنے ہاں اتنے بڑے حاکم ہیں وہ سپر پاورز کے غلام۔ کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی ایک مملکت بھی ایسی نہیں ہے کہ عام معیار کے مطابق ہی صحیح کہ سپر پاور میں ہی اس کا شمار ہو جائے۔ جو مصیبت پڑتی ہے ان پہ آ کر اس کے لیے کچھ نہیں یہ کر پاتے، یو این او میں جا کے ایک ریزولیشن پر، وہ ریزولیشن وہاں سے پاس بھی کرا لیتے ہیں، وہ ویٹو کی پاور 2 کو دی ہوئی ہے وہ اسی وقت مسترد کر دیتی ہے، اور یہ اسی طرح سے اپنی جھولی خالی لے کے گھر واپس آ جاتی ہے۔ یہ چیز کہ اسلام ان میں سے کسی کے ہاں نہیں ہے، یہ کچھ میرے کہنے کی بات نہیں کہ میں فتوے لگاتا ہوں، قرآن نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم جماعت کے اوپر غالب آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا محسوس ٹیسٹ ہے کہ اس میں کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایبسٹریکٹ ٹاک نہیں، فلسفے کا مسئلہ نہیں کہ بحثیں کرنے کے بعد پتہ چلے کہ وہ غالب آئے ہوئے ہیں یا نہیں، یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ تو پھر جب ہمیں خود اقرار ہے کہ یہ تمام غیر مسلم اقوام غالب ہیں ہمارے اوپر، تو پھر 2 ہی باتیں ہوں گی نا، یا تو معاذ اللہ یہ کہا جائے گا کہ یہ خدا نے نہیں ٹھیک کہا کہ غیر مسلم غالب نہیں آئیں گے، دیکھ لیجئے وہ آئے ہوئے ہیں، تو کیا یہ مانیں گے آپ خدا نے یہ کہا؟ اس نے تو کہا کہ ہم سے زیادہ وعدے کا سچا ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ وعدہ تو اس کا یہ صحیح ہے اور سچا ہے، تو اگلی بات یہی ہے نا کہ اس نے کہا تھا کہ کوئی غیر مسلم مومنین کے اوپر غالب نہیں آ سکے گا، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں جو یہ غالب آئے ہوئے ہیں۔ کوئی تیسرا نتیجہ اس سے نہیں نکلتا عزیزان مان، لیکن کوئی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ اس طرح سے پیدائشی مسلمان رہنا، مسلمان مر جانا تو بڑا آسان ہے، کرنا ہی کچھ نہیں پڑتا۔ اس جنت سے کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ نکل جائے جو اتنی آسانی سے مل جائے؟ بیشتے فی سبیل اللہ ہمس، جو کہا اقبال نے، بگو ہندی مسلمان آ کے خوش باش موج کر، بیشتے فی سبیل اللہ ہمس، اللہ واسطے بھی بیچ مل جاتی ہے۔ یہاں بھی جو کوئی لیتے ہیں بخشیش کے طور پہ لیتے ہیں، گداگری کا وہ پیالہ لیے ہوئے آدمی پھر رہے ہیں، وہاں جا کے بھی جنت جو ہے وہ بخشیش میں ہی مانگتے ہیں، اللہ بخش دے گا، یعنی ہماری زبان پہ یہ بات بخشیش میں مانگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جنت جن کو دی جائے گی ان سے کہا جائے گا بما کانوا یعملون، یہ تمہارے حسن عمل کا نتیجہ ہے جو تمہیں دیا جائے گا، اور اس کے بعد کہا ہے کہ پھر اس جنت سے تم اس طرح نہیں نکالے جاؤ گے جس طرح تمہارا باپ نکالا گیا تھا، بابا آدم جس کو کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ اس کو وہ جنت بخشیش میں ملی ہوئی تھی، اسے اس کے عمل کا نتیجہ نہیں تھی، ایک لغزش ہوئی اور باہر۔ اور یہاں جو ان کے لیے جنت ہے اسی جگہ کہہ دیا کہ تمہیں نہیں نکالا جائے گا اس لیے کہ تم نے اسے اپنے لہو سے خریدا ہے، ہم نے یہ بیچ دی ہے تمہارے ہاتھ، اور ہم بڑے دیانتدار کاروباری ہیں جو اس طرح سے ہم نے چیز بیچ دی ہے اس کو ہم واپس نہیں لیتے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشگی ہے جو اس طرح سے جنت خریدی جائے گی۔ تو یہ جو ذکر للعالمین ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جانے والی قوم جو تھا یہ انہی تک محدود ہے، اس سے آگے نہیں ہے، یہ تو سوال نہیں۔ آپ کو معلوم ہے
قرآن میں ایک جگہ نہیں تو ایک مقام کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو ایمان لاؤ خدا پر، وہ تو ہم سے مطالبہ کرتا ہے ایمان لانے کا، اور صحیح ہے مطالبہ۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کبھی ہم غور و فکر کے بعد ایمان لائے ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ مطالبہ کرتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا پہلے کہہ کے پکارتا ہے، اور اس کے معنی یہی ہے نا کہ وہ جو اپنے آپ کو بذام خیش مسلمان سمجھتے ہو، وہ مسلمان تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، مسلمان کا لفظ تو قرآن میں نہیں، یا مسلم ہے یا مومن ہے، تو جو بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو آمنوا باللہ، وہ ایمان لاؤ۔ تم ایمان لا کے مسلمان نہیں ہوئے ہو، وہ تو ہمارے مسلمان ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے قومی حیثیت سے ٹھیک ہے کہ مسلمان قوم ہے، قرآن کی حیثیت سے یہ مومن تو نہیں ہے۔ تو وہ جو کہا گیا تھا کہ غیر مسلم تم پہ غالب نہیں آ سکیں گے، وہ مومنین کے لیے کہا گیا تھا۔ آج بھی اگر یہ مسلمان جو پیدائشی ہے قومی ہے، وہ آج بھی قرآن کے مطابق اگر ایمان لے آئے تو پھر دیکھے واقعی کوئی غیر مسلم ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ اور خدا دونوں پھر ایک طرف ہوں گے۔ سورہ القلم ختم ہو گئی عزیزان من، اگلے درس میں سورہ الحاقہ 69 سورت جو ہے اسے شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔